اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو خالق و مالک ہے تمام جہانوں کا۔ ہزاروں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جن کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ میرے معزز پاکستانی بھائیوں، حاجی طاہر نوید کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج کی نشست کا موضوع کل رات کو ہونے والا واقعہ ہے۔ واقعہ تو نہیں کہا جا سکتا، کاروائی ہے جو وفاقی حکومت کی طرف سے بنی گالہ پر حملہ کیا گیا، وہاں اس کی ناکہ بندی کی گئی، اس کو سیل کیا گیا۔ یہ سب عمران خان کو گرفتار کرنے کی ایک سازش تھی۔ بنی گالہ کو نہ صرف سیل کیا گیا بلکہ وہاں کے مکینوں کو بھی آنے جانے پر پابندی تھی۔ ایک کرفیو کا سما، وہاں پر کرفیو جیسے حالات پیدا کرنے کی ایک کوشش تھی کہ افراتفری میں بنی گالہ پر حملہ کر کے عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے۔ مگر حکمرانوں کی یہ سازش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پورے ملک میں ہر ضلع، ہر تحصیل، ہر صوبے میں عوام گھروں سے باہر نکل آئے۔ رات کے 3-4 بجے عوام سڑکوں پر تھی، اور صرف اس لیے تھی کہ وہ اس کو جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے یہ وہ قبول نہیں، منظور نہیں ہے۔ یہ سازش کے تحت حکومت آئی تھی اور یہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آ رہی۔ کبھی یہ میڈیا کے خلاف سازشیں کرتی ہے کہ سچ بولنے والے چینل کون سے ہیں، ان پر قدغن لگاتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں، اور جو کیبل آپریٹر ہیں ان کو کہا جاتا ہے ان کی نشریات کو زبردستی رکوایا جاتا ہے۔ ARY پر بیجا پابندیاں، اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کبھی عمران خان کے سپوکس پرسن شہباز گل کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ گرفتاری ایک علیحدہ معاملہ ہے، مگر اس کو ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر جس طرح ٹارچر کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پھر اس کی تضحیک کی گئی، یہ بھی قابل مذمت ہے۔ جو کل رات اس امپورٹڈ حکومت نے بنی گالہ میں آپریشن شروع کیا تھا، ناکام آپریشن، اس کی سب سے بڑی وجہ میں نے بتائی ہے کہ پورے ملک میں عوام ہر ضلع اور تحصیل کی سطح پر سڑکوں پر آ گئے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اس احتجاج کو دیکھتے ہوئے کہ اگر انہوں نے عمران خان کو گرفتار کیا یا بنی گالہ کے اندر گھسنے کی کوشش کی تو پھر پورے ملک میں صبح عوام گھروں میں نہیں بیٹھیں گے۔ اس زبردست اور احتجاج جو حق پر تھا اس کو دیکھتے ہوئے اس امپورٹڈ حکومت نے بیک فٹ پہ چلی گئی۔ یہ جو امپورٹڈ حکومت میں کہتا ہوں شہباز شریف کی، زرداری اور 13 جماعتوں کی، یہ ایک سازش کے تحت آئی ہے۔ عوام اس حکومت کو نہ مانتے ہیں، نہ عوام نے اس حکومت کو قبول کیا ہے۔ اس کا پنجاب میں جب الیکشن ہوئے ہیں 20 ضمنی انتخابات، اس میں عوام نے اپنی بھرپور PTI کے ساتھ حمایت کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ عوام الناس بلکہ پوری قوم عمران خان کے نہ صرف ساتھ ہے، بلکہ کل جو کراچی کا الیکشن ہوا ہے وہ موجودہ حکومت کے منہ پر ایک تھپڑ ہے، اور زناٹے دار تھپڑ ہے کہ ایک طرف عمران خان جو حکومت میں بھی نہیں ہے 30,000 ووٹ لے رہا ہے، اور موجودہ حکومت 13 جماعتوں نے مل کر جو الیکشن لڑا ہے کراچی میں، اس میں صرف 13,000 ووٹ حاصل کر سکی ہے یہ حکومت، اور TLP 10,000۔ اس حکومت کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ یہ کرنا کیا چاہیے، ان کی حرکتیں کیا ہیں۔ یہ حکومت اپنی پالیسیوں اور حرکتوں سے ملک کو نارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں کہ عمران خان عمران خان عمران خان۔ عمران خان اگر رات کو اعلان کرتا، اگر عمران خان رات کو یہ پیغام دیتا
کہ عوام نے اپنے گھروں کی بجائے ان حکمرانوں کے گھروں کے سامنے جانا ہے تو عوام وہاں کھڑی ہو جاتی جا کے، اور پھر سو اینڈ سو۔ مبینہ طور پر یہ ایک سازش کے تحت حکومت آئی ہے اور اپنی سازشوں سے باز نہیں آتی۔ کبھی شہباز کی کو گرفتار کرتی ہے، کبھی میڈیا پر پابندی لگاتی ہے، اور کبھی عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے بنی گالہ پر حملہ آور ہوتی ہے، چڑھائی کر دیتی ہے۔ اور اب ایک اور سازش میں جس پر عوام کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں اور فوکس کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ موجودہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، مبینہ طور پر یہ ایک سازش اس نے پوری تیار کر لی ہے، اور اس کے صرف جو مثلا ان کو جو خدشات ہیں اس کی وجہ سے اس پر عمل درآمد نہیں کر، وہ سازش یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے، عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے، اور اسی افراتفری میں الیکشن کروائے جائیں اور اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر لیے جائیں۔ یہ حکومت مبینہ طور پر الیکشن کمیشن سے مل کر پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگا سکتی ہے، عمران خان کو نااہل قرار دے سکتی ہے، مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا عوام گھروں میں بیٹھ جائیں گے، یا پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی اور سب سے مقبول لیڈر، ہر دل عزیز لیڈر کو نااہل قرار دے کر یہ حکمران محفوظ رہیں گے؟ اور یہ اس اپنی سازش پر عمل درآمد کیوں نہیں کر رہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ عمل درآمد اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو آج عدالتوں سے نہ کوئی رفیق تارڑ مل رہا ہے، نہ کوئی ملک قیوم مل رہا ہے۔ اگر ان کو رفیق تارڑ اور ملک قیوم مبینہ طور پر ایسے کوئی 2-4 جج مل جائے نا، تو یہ صبح پابندی لگا دیں، کیونکہ جب یہ عمران خان صاحب کو نااہل قرار دیں گے تو سب سے پہلے وہ عدالتوں میں جائے گا، اور آزاد عدلیہ جو جتنے بھی پچھلے فیصلے دیکھیں تو یہ بات بین ثبوت ہے اس بات کا کہ عدلیہ آزادی سے فیصلے کر رہی ہے، گو کہ بہت دباؤ ہے عدلیہ پر اس کے باوجود۔ مگر ان کی سازش یہ ہے کہ ان کو یہ یقین ہو جائے کہ ان کو کوئی رفیق تارڑ یا ملک قیوم عدالتوں سے کوئی ریلیف دے دے تو یہ فوری طور پر نااہل قرار دیں عمران خان کو، اور سازش یہ ہے کہ اس طرح فارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کو پابندی لگائی جائے، عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے، الیکشن اناؤنس کیے جائے اور اپنی مرضی کے رزلٹ حاصل کر لیے جائے۔ مگر یہ 2 باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ نمبر 1، اگر یہ عمران خان کو نااہل قرار دیتے ہیں تو اگلے دن عدلیہ ان کے فیصلے کو انڈو کر دے گی۔ نمبر 2، 22 کروڑ عوام کا سیلاب یہ روک نہیں سکتے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کل جو انہوں نے بنی گالہ پر چڑھائی کی سی، فوج کشی نہیں کہہ سکتا میں، چڑھائی کی تھی اور عمران خان کو گرفتار کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، وہ ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ ان کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے کہ عوام کیا سوچتی ہیں اور کس حد تک عوام جا سکتی ہیں۔ اگر انہوں نے کبھی عمران خان کو نااہل قرار دینے کی یا پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی ناکام کوشش کی تو سب سے پہلے تو عدلیہ پاکستان تحریک انصاف کو بحال کرے گی، عمران خان کو نااہل جو ہے فیصلے کو ختم کرے گی، مگر اس کے پیچھے عوام بھی ہے 22 کروڑ، اور 22 کروڑ عوام کا فیصلہ صرف ایک ہی ہے، اس کا ٹریلر انہوں نے دیکھ لیا کل رات کو بنی گالہ پر چڑھائی کر کے، کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ یہ حکومت جو مہنگائی بے روزگاری ختم کرنے کے لیے آئی تھی، ان کا ایجنڈا مہنگائی روزگاری نہیں ہے، ان کا ایجنڈا ہے ملک میں انتشار پھیلانا اور امریکی مبینہ طور پر اور غیر ملکی ایجنڈے پر، اسرائیلی ایجنڈے پر عمل درآمد ہے۔ اگر ان کو تھوڑا سا بھی وہ جو کہا تھا خواجہ اعظم نے، ذرا اپنے گریبان میں بھی منہ ڈالے، تھوڑی سی شرم، تھوڑی سی حیا ہو، تو رات جو پورے ملک میں عوام نے فیصلہ کیا ہے، ان کو اپنا بوریا بستر لپیٹ کر ملک سے بھاگ جانا چاہیے، مگر ہم ان کو اور عوام اور پاکستان ان کو اب بھاگنے کا موقع بھی نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ ان کو اب حساب دینا ہے، نہ صرف 30 سالوں کا بلکہ ان 6 ماہ کا 7 ماہ کا جتنا عرصہ بھی ہوا ان کو آئے ہوئے، اس کا بھی حساب دینا ہے کہ یہ ڈالر کہاں لے گئے ہیں، مہنگائی کہاں لے گئے ہیں۔ یہ جو روزانہ رپورٹ آتی ہے کہ ملک سے ڈالر باہر جا رہے ہیں، کوئی ڈالروں کو پر نہیں لگے ہوئے، یہ ڈالروں کو
باہر خود بھیج رہے ہیں، یہ اپنے اثاثے جو ہیں اور لوٹی دول جو بچی کچھ ہے وہ بھی بھیج رہے ہیں. اب ان کا یوم حساب قریب ہے. عمران خان اور عوام ان سے ایک ایک پائی اور ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحے کا حساب لیں گے. ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو میرے قول و فعل میں تضاد ہے وہ دور فرمائے، پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھے اور اقوام عالم میں سر بلند کرے. وما علینا الا البلاغ.